سب سے پہلے ایمان اور اسلام کی تعریف اور ان کے مابین تھوڑا سا فرق واضح ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ ایمان کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ قلبی کیفیت کا نام ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں یقین سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اور یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو بھی لے کر آئے، چاہے وہ عقائد ہوں، اعمال ہوں، احکام ہوں، انہیں 100% حق اور سچ سمجھنے کا نام ایمان ہوتا ہے، اسی کا نام یقین ہوتا ہے۔ 100%، 100%، یعنی کہ اگر کسی چیز کے بارے میں دل دو رائے قائم کر سکتا ہے تو ایک طرف اگر 100% ہو، دوسری طرف 0، تو جہاں 100% ہے اس کو یقین کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان صرف ایک قلبی کیفیت ہے، ظاہر کا نام نہیں ہے۔ باقی جو ظاہری علامات ہوتی ہیں ایک مذہب سے وابستہ ہونے کے بعد، اگر وہ اسلام کہلاتا ہے تو وہ اسلامی علامات ہیں اور ان کو ہم اسلام کا نام دے دیتے ہیں۔ اور یہ ہوتی ہیں اصل میں اجرائے احکام کے لیے۔ گویا کہ اسلام اجرائے احکام کے لیے دلیل ہے اور ایمان آپ کے جنت میں دخول کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو لہٰذا ظاہری علامات کیا ہوں گی؟ کسی کا نام مسلمان والا ہو، جیسے آپ کا نام کیا نام ہے؟ محمد رئیس مثال کے طور پہ، تو ایک آدمی فوراً کہے گا آپ مسلمان ہیں، اس کا مطلب ظاہری علامت ہے۔ ایسی کسی کو سرکار نے فرمایا مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ ایسے کوئی شخص اذان دے رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، ظاہری علامات، یہ ظاہری علامات، وہ جو 5 بنیادی ستون بھی قرار دیے گئے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، جیسے ہم ہیں، مومن ہو مسلمان نہ ہو۔ آخری وقت میں ایک کرسچن مرنے لگا تو اس کے دل میں ایمان داخل ہوا اور اس نے کہا بالکل محمد حق پر تھے، قرآن، کاش میں یہ باطل عقائد پہ نہ رہتا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب قلبی تصدیق تو حاصل ہو گئی لیکن وہ ہمارے سامنے اس کا اقرار نہ کر سکا، تو اجرائے احکام تو نہیں ہوگا کہ ہم اس کو غسل دیں، کفن دیں، لیکن مومن ہے، عند اللہ صاحب ایمان اٹھے گا۔ ایک وہ جو نہ مومن ہے نہ مسلمان، وہ کفار جو اعلانیہ کفر کا اظہار کرتے ہیں، اور ایک وہ جو مومن نہ ہو مسلمان ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منافقین اعتقادیہ تھے کہ دل میں ایمان نہیں رکھتے تھے، ظاہر میں اسلام تھا، داڑیاں بھی تھیں، نماز پڑھتے تھے، جہاد پر جاتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، اور اللہ نے گواہی دی ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ اب آگے کاملیت ایمان۔ دیکھیں کاملیت ایمان ایک تو یہ ہے کہ وہی 100% پورا ہو، مکمل طور پر اس پہ بلیو ہو۔ دوسرا انشاءاللہ آگے حضرت ارشاد بھی فرمائیں گے کہ اس کی علامات کیا ہیں، کون سے اعمال ہیں جو ایمان کو کامل کرتے ہیں۔ لیکن جو آپ کا ایک اگلا حصہ ہے کہ کیا کاملیت ایمان کے بعد بھی نقص کا کوئی تصور ہے؟ جی ہے۔ ایک تو زمانے نبوی میں تھا، اس اعتبار سے کہ جیسے آیات نازل ہوتی وہ اس پر ایمان لاتے، پھر مزید آیات نازل ہوتی تو پہلے والا ایمان ان کے مقابلے میں بہرحال غیر کامل ہوتا، پھر ان کا ایمان ترقی کرتا تھا حتیٰ کہ قرآن پاک کا نزول تمام ہوا۔ ہاں، تمام ہونے کے بعد صحابہ کا ایمان بھی کامل و اکمل ہو گیا۔ یا بعض اوقات ایسا ہوا کہ کوئی ایمان لایا اور اس وقت کے اعتبار سے اس نے ایمان کو کامل کیا، اور پھر وہ کسی وجہ سے اسلام کے ساتھ نہ رہ سکا اور باہر نکل گیا، تو وہ کاملیت کے بعد پھر نقص کی طرف چلا گیا۔ ایسے ہی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے، آج کے دور کے اعتبار سے لے لیں، لیکن اس میں نفسانی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، نفس و شیطان سے مغلوب ہو جاتا ہے، دنیا یا مال کی محبت، مخلوق کی محبت غالب آتی ہے، اور وقتی طور پہ اس کا ایمان کاملیت سے نقص کی طرف آ جاتا ہے۔ وہ گناہ کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، خرابی کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے۔ اس کا مطلب اس کا جو یقین کامل تھا ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں، اللہ کے احکام کے بارے میں، اس میں تھوڑا سا نقص پیدا ہوا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ پہلے ایمان کو سمجھے، پھر اس کو کاملیت تک لانے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد اس پہ استقامت حاصل کرے، اور ایک دعا اپنی دعا میں ضرور شامل کریں کہ اللہ ہمارا جب آخری وقت آئے تو ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے رخصت لیتا۔